ایمان کے مرکز میں ایک بہت گہرا سوال چھپا ہوا ہے، آخر نجات کی اصل شرط کیا ہے؟ آج ہم اسی بنیادی سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے علماء اور مفکرین کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہم ایک کلاسک متن اشرف الجواب کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ کتاب ایک اعتراض اور اس کے جواب کے ذریعے اس مسئلے کی بالکل جڑوں تک پہنچتی ہے۔ تو اپنے اس سفر میں ہم ایک اہم سوال سے شروع کریں گے، پھر ایک عام غلط فہمی کو دیکھیں گے، ایمان کے لازمی جزو کو سمجھیں گے، ایک بڑی دلچسپ منطقی دلیل پر بات کریں گے، اور پھر ایک حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ بنیادی سوال جس نے اس ساری بحث کو جنم دیا۔ اعتراض کچھ یوں ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ صرف توحید سکھانا تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ اب اس سوچ کے مطابق اگر کوئی صرف اللہ کو ایک مان لے تو گویا نجات کی سب سے بڑی شرط پوری ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں وہ دلیل جو اس نظریے کی حمایت میں دی جاتی ہے، اور یہ کہ ہمارا ماخذ اسے ایک غلط فہمی کیوں قرار دیتا ہے۔ اس نظریے کے حامی اکثر قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور نیک اعمال کا ذکر تو ہے، لیکن بظاہر رسالت کی تصدیق کا ذکر نہیں ملتا۔ ماخذ کے مطابق غلط فہمی کی جڑ یہی ہے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ رسالت پر ایمان ضروری نہیں، یہ ذرا سطحی بات ہے۔ تو پھر اس کا گہرا مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اشرف الجواب میں دیے گئے جواب کی طرف، جو ایمان کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی کلیدی نقطہ سامنے آتا ہے۔ ایمان ایک ستون پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مکمل ایمان کی عمارت دو لازم و ملزوم ستونوں پر قائم ہے، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا اس کے رسول کی تصدیق۔ ان میں سے ایک کے بغیر دوسرا بالکل ادھورا ہے۔ تو بنیادی دلیل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن ہی نہیں ہیں۔ رسالت کی تصدیق کے بغیر ایمان باللہ کا دعویٰ ہی نامکمل اور ناقص رہ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بحث کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف، یعنی منطقی دلیل۔ یہ دلیل عقلی طور پر ثابت کرتی ہے کہ رسالت کا اقرار کیوں لازمی ہے۔ اس پوری منطقی دلیل کی بنیاد اللہ کی ایک صفت پر ہے، صدق، یعنی مکمل اور مطلق سچائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات ہر جھوٹ اور نقص سے پاک ہے۔ یہ ایمان کا وہ بنیادی ستون ہے جس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ اب ذرا اس منطق کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم، اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اسے سچا بھی مانتا ہے نا؟ دوسرا قدم، اللہ نے خود قرآن میں گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تیسرا قدم، اب اگر کوئی شخص رسالت کا انکار کرتا ہے تو وہ بالواسطہ طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ نعوذ باللہ سچا نہیں تھا۔ چوتھا اور سب سے اہم قدم، جو شخص اللہ کو سچا نہ مانے اس کا ایمان کیسا؟ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار دراصل اللہ کی سچائی کا انکار ہے، جو ایمان کی جڑ ہی کاٹ دیتا ہے۔ اچھا، منطق کے بعد اب روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روحانی ترقی کے سفر میں ایک ناگزیر حیثیت کیوں رکھتی ہے؟ یہاں واسطہ کا تصور بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذریعہ یا وہ چینل جس کے بغیر کوئی روحانی فیض یا ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ماخذ کے مطابق امت کے لیے وہ واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس اصول کو واضح کرنے کے لیے ایک حکایت بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک فلسفی کا خیال تھا کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر براہ راست خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں داخلے سے روک دیا۔ یہ خواب ایک طاقتور تمثیل ہے کہ روحانی منزل کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر طے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآنی تشریح، منطقی دلیل اور روحانی حقیقت، ان سب کو ملا کر اب ہم ایک واضح اور حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ ہم نے اس تجزیے کا آغاز ایک اعتراض سے کیا تھا کہ صرف توحید کافی ہے۔ اس کا جواب یہ ملا کہ رسالت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ منطقی دلیل نے ثابت کیا کہ رسول کا انکار اللہ کی صفت صدق کا انکار ہے، اور روحانی حقیقت نے یہ واضح کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام فیوز کا واسطہ ہے۔ لہٰذا اشرف الجواب کا حتمی اور بالکل واضح نتیجہ یہ ہے کہ نجات کی شرط صرف اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ اللہ پر اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح اس نے خود بتایا ہے، اور اس میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی غیر مشروط تصدیق شامل ہے۔
اس کے بغیر نجات کا حصول ناممکن ہے۔ یہ ساری بحث ایک بڑے سوال کو جنم دیتی ہے کہ کسی بھی عقیدے کے نظام میں کون سے نظریات ایسے ہوتے ہیں جو لازم و ملزوم ہیں، اور یہ باہمی انحصار اس نظام کی پوری شناخت کو آخر بناتا کیسے ہے؟